آپ کا جو ریلیجن سے ایک تعلق ہے, لوگوں نے آپ کو مدرسے میں نہیں دیکھا, کسی مدرسے کے اسٹیج پہ کم دیکھا ہوگا, کس طرح اس کو آپ بیان کریں گے؟ 4 دفعہ عمرہ کر چکا ہوں, میں نے کبھی مدرسوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. پاکستان خدا کی سورہ رحمان ہے, اس کی تشریح کریں گے کچھ؟ میں 48 میں آیا پاکستان. میری لائبریری بہت بڑی ہے, 12-13 ہزار کتابیں, اس میں سب سے اوپر 4 کتابیں رکھی ہیں, قرآن مجید. آج ہنسانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے ولگیرٹی. ولگیرٹی. آپ ٹی وی شوز میں بہت زیادہ نظر نہیں آتے, اسی شاید یہی وجہ ہے, یا 10 بہن بھائی تھے؟ یہ جو آج کے دور میں ایک یہ بچے 2 یا 6 منصوبہ بندی, کسی نوجوان کے لیے سب سے اچھا راستہ ہے جس پر نوکری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, جی کون سا راستہ ہے سب سے اچھا؟ گھر سے مسجد تک, اس سے اچھا راستہ ہی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور یہ کس نے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس پوڈ کاسٹ کا بہت خاص ہے. اور کیوں خاص ہے؟ کیونکہ آج کے ہمارے معزز مہمان جناب انور مقصود صاحب. راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. السلام علیکم. خوش رہیے. خوش رہیے. میں اس کا پس منظر جانتا ہوں, اس لیے ہنس پڑا. میں نے پوچھا انور صاحب سے کہ اب میں چونکہ پہلے میں سر کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, تو ابھی انور صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا ایک جواب ملا ہے مجھے, میں وہ کہہ نہیں سکتا, تو میں انور صاحب سے ہی کہوں گا. میں نے ان سے گزارش کی کہ آج کے ایپیسوڈ میں چاہتا ہوں کہ کوئی انگریزی استعمال نہ ہو, تو یہ جو میں سر بول رہا ہوں تو یہ بھی انگریزی ہے, تو اس کا کیا کروں؟ تو اس کا مجھے انور صاحب نے بتایا ہے وہ آف دا ریکارڈ ہی رہنے دیں. نہیں بتا دیں, مجھ سے کہنے کے کہ میں سر کی جگہ کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا سر پھرا کہتے ہیں اردو ہو جائے گی. کیا اتنا خوبصورتی سے انگلش کو اردو میں کنورٹ, مطلب کیا بات ہے. بہت شکریہ سر. نہیں, مجھے اس ادارے میں آ کے بہت اچھا لگا. الحمدللہ بہت اچھا لگا. جنت ہے, ماشاء سب کچھ ہے. الحمدللہ. سر میں تھوڑا سا آغاز کر لیتا ہوں تاکہ آپ کی کہ جملے سے, آپ نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے, بہت یادیں ہیں آپ کی, اس سب کی پاکستان بننے کے سے لے کر اب تک کے جو پورا سفر ہے, اس کے بعد آپ ایک جملہ کہتے ہیں تو وہ یقیناً بڑا معنی خیز ہے کہ پاکستان خدا کی سورہ رحمان ہے. جی ایک جملہ ہے, اس کی تشریح کریں گے کچھ؟ بیٹا, ہم کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے؟ اللہ. سمندر, دریا, نہریں, پہاڑ, پھل پھول, 4 موسم, کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے سرزمین میں. آدھا ملک رہ گیا ہے, ابھی بہت کچھ ہے. میں 48 میں آیا پاکستان, 8 سال کی عمر تھی, قائد اعظم کا چہلم تھا اس نے. تو ہم لوگ کیواڑی پہ اترے اور سب گھر والوں نے کہا پہلے قائد کے مزار جائیں گے. اونٹ گاڑی پہ ہم لوگ سب پھٹے ہوئے تھے, ہزاروں لاکھوں لوگ تھے, شامیانہ لگا ہوا تھا مزار پہ. تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ اماں پاکستان کتنا بڑا ہے؟ تو میری والدہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے کہ بیٹا اتنا بڑا ہے, میں اپنی ماں کی باہوں میں جھول گیا. اب بلال کے بیٹے نے مجھ سے پوچھا دادا پاکستان کتنا بڑا ہے؟ یہ میں نے قصہ سنایا تھا اس کو. تو میں نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا, تو کہا دادا میں ایک ہاتھ میں کیسے جھولوں؟ تو میں نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ ہم نے کاٹ دیا. تو اب یہی ہاتھ ہے. تو حالات جب ایسے ہو جائے اور ہم بھول گئے کہ ہمارا ملک, ہمارے ملک کا سب سے اچھا, بہت بڑا اچھا, اس سب کی ان کی محنت سے پاکستان وجود میں آیا, ان کے ووٹ سے پاکستان وجود میں آیا. مگر اب ہمارے نوجوان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان کیا تھا. وہ اس سے ختم ہو گیا. بہت اچھی سرزمین, بہت اچھا ملک,
لوگ بہت اچھے ہیں مگر بدقسمت ہیں. 29 رہنما ہیں. قائد کے بعد اگر کوئی ایک بھی اچھا ہوتا تو ہماری حالت یہ نہیں تھی جو آج ہے. مگر پھر بھی ایک روشنی میں دیکھتا ہوں یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو پڑھ رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں, ان کی آنکھیں روشن ہیں, ماتھے چمک رہے ہیں اور سچ بولتے. بزرگ تو سچ نہیں بولتے, سیاستدان سچ نہیں بولتے, کوئی سچ نہیں بولتا. اور سچ بولنے کا سب سے فائدہ یہ ہے کہ آپ سچ بولیے اور بھول جائیے کیا کہا تھا. جھوٹ بول کے ساری زندگی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا. یہ بزرگوں سے اتنا شکوہ. ابھی امیر صاحب کے ساتھ ایک بار آپ نے ایک چھوٹی سی ایک رینڈم سی نشست تھی اور اس میں کہا کہ ہم بڑے تو, بڑا سخت لفظ تھا وہ, مجھے ان نوجوانوں سے امید ہے ہم بڑے تو یہ نکلے ہیں, مطلب بے غیرت نکلے. جی کیوں سر؟ ویسے کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ پرانے لوگ اچھے تھے, وہ زمانہ اچھا تھا. آپ کا نقطۂ نظر ذرا مختلف ہے. بیٹا پرانے لوگوں سے ہمارے تو 47 سے شروع ہوئے لوگ. جی تو مجھے کسی ایک آدمی کا نام بتاؤ قائد کے علاوہ کہ جو سچا ثابت ہوا. کوئی نہیں. راستہ دکھانے والے نہیں ہیں. یعنی کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہاں آنے والے دن اچھے آ رہے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے کہ ہر آنے والا دن جانے والے دن سے برا ہے. کب تک یہ ہوگا؟ یہ جو روشنی آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں میں, یہ آپ کو بھی امید دلاتی ان حالات؟ بیٹا میں 84 برس کا ہو چکا ہوں. جی تو مجھے 1-2 دن امید دلائے گی یا 4 دن امید دلائے گی. یہ اب یہ پچھلے دنوں کوئی 7-8 نوجوان پڑھے لکھے نوکریاں کرتے وہ چھوڑ گئے پاکستان. دے ہیو ٹو کم بیک. ان کو واپس آنا پڑے گا. آپ نے کہا انگریزی کا لفظ کوئی تو ان کو تو واپس آنا ہے. وہ انتظار کریں گے جیسی حالات ٹھیک ہوں گے. ان کو چلانا ہے, ان کو ہی دیکھ بھال کرنا. آپ خود یہاں ہیں, آپ کو تو بہت مواقع ہیں آپ کے پاس, تھے آپ کے پاس, ہوں گے آپ کے پاس. آپ بھی تو کراچی کے اندر ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں, تو آپ کو کبھی یعنی اتنی یہ ایک اس مایوسی کی فضا میں نہیں ہوا کہ مجھے کہیں جھونپڑی الگ کٹی الگ بنانے چاہیے کہیں جا؟ میں کئی دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں کراچی سے چلا جاؤں. میں زیادہ سے زیادہ کوٹ لکھپت جا سکتا تھا یا اٹک جا سکتا تھا, تو اس سے بہتر تھا کہ میں کراچی میں ہی رہوں. تو میں نے ہر دفعہ کوشش بہت کی میں نے کہ اگر کراچی چھوڑا میں تو گیا کوٹ لکھپت یا اٹک یا سندھ میں کوئی جیکب آباد وغیرہ. مگر 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے اور کچھ نہیں. ذمہ دار کون ہے اس کا؟ سبھی ہم ہی لوگ ہیں. سڑک پہ نہیں نکلتے. ایک قوم چاہیے, ایران کی قوم ہے. ایک ایران کے انقلاب پہ ایک زہرا نگاہ کی چھوٹی سی نظم تھی, شاید مجھے یاد آ جائے. میری زمین بھی تمہاری زمین سے ملتی ہے, میری زبان سے رشتہ تمہارے لفظوں. پھر چلتی آگے نظم. دریدہ پیرہنی بے بسی بھی ایک سی ہے, برہنہ پائی شکستہ دلی بھی ایک سی ہے. اگر ہے فرق کہیں پر تو کچھ زیادہ ہے, اگر ہے فرق کہیں پر تو بے ارادہ ہے کہ میرے شاخوں کی تعداد کچھ زیادہ. اللہ سبحان. یہ ان کی قلم کے 4-5 لائنیں تھیں. اگر ہے فرق کہیں پر تو بے ارادہ ہے کہ میرے شاہوں کی تعداد بہت زیادہ, کچھ زیادہ. کچھ زیادہ. صحیح. بس یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ
آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اس شہر کے بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح نہیں بیٹھے, ان کے گھروں پہ کیا گزر رہی ہے. ڈبل روٹی 250 روپے کی. میں نے ایک وزیر سے پوچھا کہ پیٹرول کا اور ڈالر کا کیا ہو رہا ہے. کہنے کہ ان کا غریبوں سے کیا تعلق. میں نے کہا سوری, میں بالکل بھول گیا آپ سے. ان دونوں کا غریبوں سے کیا تعلق ہے. اس کے بعد کیا جواب دے سکتے. اچھا سر, آپ یہ کہتے ہیں اکثر کہ ایک جگہ آپ نے کہا کہ جب عامر پاور میں ہوتا ہے, اقتدار میں ہوتا ہے, تو صرف ایک آدمی سے ڈر لگتا ہے. جمہوریت میں ہر آدمی سے ڈر لگتا ہے. جی جی بالکل. یہ میں نے یہ راجیو گاندھی اور ان کی بیگم آئے تھے, بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھی, پریزیڈنٹ ہاؤس میں دعوت تھی, تو وہ میں نے سب کے نام لینا پڑے. میں نے کہا ماشاء اللہ کا فائدہ ایک ہوتا ہے, ایک آدمی کا نام دو, تقریر کرنا شروع کی. جمہوریت میں مجھے سب کے نام لینا پڑا. ہمارے ملک میں جمہوریت مسئلہ ہے. جمہوریت سے اچھی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. اگر جمہوریت خود بلاتی ہے فوج کو, جی آؤ آپ فوج مجھے مار, تو مجھ سے ضیاء صاحب نے کہا تھا, نہیں جنرل ضیاء نے کہا تھا, ماشاء اللہ از آئیڈیل فار ڈیموکریسی. تقریر میں کہا تھا پاکستان میں مارشل لا از آئیڈیل فار ڈیموکریسی. مجھے اس ادارے میں آ کے الحمد بہت اچھا لگا, الحمد للہ بہت اچھا لگا. جنت ہے, ماشاء سب کچھ ہے. الحمد للہ. اچھا مجھے اپنے یہاں بتائیں, تعلیم کا آپ کے یہاں انگریزی بھی ہے, سب کچھ ہے اس ادارے میں. جی تو یہ ایک طرف دینی تعلیم, اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم. جی تو یہ آپ پورے ملک میں کیوں نہیں بولتے ہیں جہاں مدرسے ہیں کہ دوسری تعلیم بھی زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. سر بولتے ہیں, اب تو اقدام کیا اس کے لیے کہ جو جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم ہے, ایک بورڈ بن گیا ہے اب, اور تقریباً 1000 سے زائد مدارس اس کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کوئی صرف 2 سال کے عرصے میں, 2.5 سال کے عرصے میں پورا نصاب بھی اس کو بھی بدلا جا رہا ہے, یعنی زمانے کے تقاضوں کے مطابق. اور ہمارے ہاں یعنی یہ دونوں تعلیمی اس طرح نہیں ہے کہ یہ اسکول ہے یہ مدرسہ ہے, مرج کر کے دونوں کو یعنی ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ, تاکہ اہمیت برقرار رہے. یہ نہ ہونا کہ کوئی بندہ بائی چوائس تو مدرسے آیا ہے, مجبوری میں اسکول پڑھ رہا ہے. نہیں, اس کو جو پڑھنا ہے دل سے پڑھنا ہے, اور وہ دونوں ہیں. بائی فورس نہیں کر سکتے. بائی فورس وہ اس کا شروع ہی میں چوائس ہے کہ اس نے جامعۃ الرشید یا اس سے منسلک ادارے کا انتخاب کرنا ہے تو اس کو یہی پڑھنا ہے. مثلاً میں اگر جب ہم آئے یہاں پڑھنے تو ہمارے ساتھ بیچ میں 2 بچے تھے ایسے ہماری کلاس میں, انہوں نے کہا جی کہ ہم تو صرف مدرسہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہماری اساتذہ نے ان کو کہا کہ بالکل پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں مدارس ہیں, آپ کی ضرورت وہاں پوری ہو سکتی ہے. ہمارا نظام یہ ہے کہ ہم نے دونوں پڑھانے, تو زبردستی نہیں ہے, یو کین گو, آپ پڑھ سکتے ہو. میں شاید واحد آدمی ہوں جی پاکستان میں جو مدرسوں کے خلاف نہیں. جی میں نے کہا اللہ کا کرم ہے, شکر ہے کہ وہ مدرسے تو پڑھ تو رہے ہیں, جی کچھ پڑھ رہے ہیں, بالکل, تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, سبحان اللہ. جی تو ان کے خلاف آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا, بالکل, نہ ان کو بند کروانے کا. ایسے ہی ایک جگہ عمارت ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, جو بھی پڑھ رہے ہیں, صحیح بات ہے. تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں. جی میں نے کبھی مدرسوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. جی بالکل, کوئی شک نہیں. خوشی ہوتی ہے آپ دیکھ کے. مدرسوں کے بچوں کی جو مین اسٹریم کے اندر کمی آپ محسوس کرتے ہیں کبھی؟ یہ بچے آپ کو نظر نہیں آتے. ابھی آپ راستے میں بتا رہے تھے کہ اردو کانفرنس میں زیادہ نظر آتا ہے. جی جی, اس کے علاوہ بھی تو ان کا کام ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. بس یہ اب جیسے آپ لوگوں کا ادارہ ہے, جی جو آپ کر رہے ہیں, یہ
ایک خواب تھا، شاید اقبال نے دیکھا ہو، کہ دینی تعلیم کے لیے ضروری ہے دوسری تعلیم بھی. واہ، بالکل. تو مدارس کے حوالے سے آپ جس سوسائٹی میں زیادہ آپ آنا جانا ہے، جس طبقے میں، وہاں پر تو ٹوپی کو یا داڑھی کو یا اس حلیے والے بچے کو دیکھ کر لوگ ویسے ہی اس کو آئسولیٹ کرتے، ڈر جاتے ہیں. ڈر جاتے. یہ کیوں ڈرتے سر؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا ابھی کہ ان کو بند نہیں ہونا چاہیے، کچھ تو پڑھ رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت پڑھ رہے ہیں، آپ سے کوئی گرانٹ نہیں لے رہے، کوئی فنڈ نہیں مانگ رہے، کوئی مراعات نہیں مانگ رہے، آپ کی طرح نوچ نہیں رہے سسٹم کو، پھر کیوں ڈرتے ہیں لوگ؟ جو دنیا بھر میں حالات ہے 9/11 کے بعد جو ہوئے ہیں، جی. بلا ہوتے رہتے ہیں جھگڑے سب. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے وہی ہوں گے، جو غلط ہے. یہ غلط. بالکل غلط بات ہے. دیکھو، کسی نوجوان کے لیے سب سے اچھا راستہ جس پر نوکری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جی. کون سا راستہ ہے سب سے اچھا؟ گھر سے مسجد تک. اس سے اچھا راستہ ہی نہیں ہے. کیا بات. اس راستے پہ اگر آپ جائیں گے تو خود بخود راستے آپ کو ملتے جائیں گے. کیا بات. خوب. اچھا سر، میں ویسے تھوڑا سا پرسنل سوال، ہم مسلمان ہیں اور نہیں، یہ کس نے کہا؟ کس کون سا کام ہم کر رہے ہیں جو مسلمان؟ بس یہی سن. نام کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں نا، نام کے مسلمان کا کوئی آپشن تو ہے. جی جی. اچھا، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کنفیوز کرتے ہیں چیزوں کو کہ یار یہ کیا مسلمان، ہم سے تو فلاں اچھا ہے، ہم سے تو وہ اچھا ہے فلاں. لیکن ہمارے ہاں کلمہ پڑھنا بھی تو ایک فریضہ ہے، وہ ہے. تو آپ کا جو ریلیجن سے ایک تعلق ہے، اب بلال بھائی تو حج سے ہو کر آئے نا، تو وہ وہاں بھی انور مقصود صاحب کی جھلک تھی. انہیں مجھے ساتھی نے بتایا نا جو ساتھ تھے، ایک ایسے ایسے جملے وہاں پہ بولتے تھے، زبردست مزہ آ جاتا تھا. تو آپ کا جو ریلیجن سے ایک تعلق ہے، لوگوں نے آپ کو مدرسے میں نہیں دیکھا، کسی مدرسے کے اسٹیج پہ کم دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا، کس طرح اس کو آپ بیان کریں گے شروع سے؟ مذہب جو ہے ہمارا، وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے. جو میں کام کر رہا ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. جو غلط کام کرتا ہوں تو پہلے میں ڈر لگتا ہے. 4 دفعہ عمرہ کر چکا ہوں. اچھا، صحیح. اور بلال نے اب کہا کہ ابا حج کر لیں. میں نے کہا بیٹے میں پھر 5-6 پینٹنگ کی نمائش کرنا پڑے گی، پھر اس کے بعد میں جاؤں گا حج پہ. کیونکہ کعبے میں مجھے ڈر لگا. کانپ گیا تھا، میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو میں کانپ رہا تھا، کہاں میں کس جگہ کھڑا ہوں. مگر جیسی مدینے میں آیا تو لگا گھر میں آ گیا. تو بس لگا کہ میں گھر میں ہوں. کہتے بھی ہیں نا کعبے میں جلال ہے بہت، مدینے میں جمال، اللہ نے اتنا محبت. اور ایسی دیواروں سے ہی محبت، سبحان اللہ، گلیوں سے خوشبو جو آتی ہے. اگر ہم مذہب کو بندے اور اللہ کا معاملہ بناتے ہیں تو وہ جو سوسائٹی کے اندر ہمارے معاشرت کے معاملات ہیں، ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، معاشرت تو سب کچھ اپنے اندر لیتی، وہ پھر لا تعلق نہیں ہو جائیں گے مذہب سے؟ ہمارا مذہب تو بہت بہترین تعلیمات دیتا ہے نا. سب سے اچھا مذہب ہے یہ. جی. سب سے آسان، سستا اور ہلکا اور میٹھا مذہب. جی. مگر اس کو ڈرا، جی جی جی، یہ ڈرانا نہیں چاہیے. ہاں ہاں. جیسے قرآن میں لکھا ہوا، ایک صاحب پڑھ رہے تھے مولانا کہ بیوی کو مارو. تم کا قرآن میں اور بھی بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، آپ نے ایک ہی بات پکڑ لی. جی. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو نہیں کریں ایسا. قرآن سے اچھی کتاب کون سی؟ سبحان اللہ. بے شک. میں نے کتاب اب تک نہیں لکھی. میں 70 برس سے تقریباً لکھ رہا ہوں. میرے 170 ڈرامے ہیں، پھر میرے اسٹیج شوز، یہ سب چیزیں. میری لائبریری بہت بڑی ہے، 12-13 ہزار کتابیں ہیں اس میں. سب سے اوپر 4 کتابیں رکھی ہیں، قرآن مجید، کلیات میر، کلیات اقبال، کلیات غالب. ان 4 کتابوں کے بعد میری ہمتیں نہیں ہوتی کتاب لکھنے.
یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ قرآن میں اور بھی بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، آپ یہ تو وہ ایک مصرع ہے کہ خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے، بات یہ ہے سر. تو یہ بات ہے سر. لیکن اس میں یہ جو فکر ہے، جس طرح ابھی آپ ایک ہم بات کر رہے ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ فکر سر آپ حضرات کو یہاں آنا تو پڑے گا نا، ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ نیڈ کیا ہے معاشرے کی، تھوڑا سا ایک دوسرے کے قریب آنا. یہ جو ڈر ہے بیچ میں ایک گیپ ہے، اس کو تو توڑنا پڑے گا. جی اس کو توڑنے کے لیے ماحول کو بدلنا ہے. 76 سال سے وہی چل رہا ہے سب کچھ. یا اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے تو دوسرے کی زندگی لوگ کیا سنواریں گے. تو دعا مانگے کہ حالات جی آمین. بنیاد تو تعلیم ہی ہے نا پھر، کہ یہ بھائی 47 سے جو بجٹ ہے سب سے کم پیسہ تعلیم پہ اور صحت پہ رکھا گیا تھا. جی آج تک سب سے کم پیسہ بجٹ کے ساتھ تعلیم اور صحت پہ ہوتا ہے. وہ ترقی کرتے ہیں ممالک جہاں صحت اور تعلیم کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں سب سے کم پیسہ ہے. تعلیم پہ اس لیے نہیں خرچ کرتے کہ اگر بچے پڑھ لکھ گئے پھر ووٹ ان کو نہیں دیں گے. ہاں کیا بات. ان کو دوبارہ ووٹ ملنے کے لیے ایک جائز چاہیے. اچھا سر، تھوڑا سا آتے ہیں آپ کا جو جس وجہ سے لوگ آپ کو زیادہ جانتے ہیں، دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں مسلسل، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوز ٹاک دوبارہ کیسے شروع ہو گیا، کل دیکھا تھا ہم نے. تو تھوڑا یہ جو ٹی وی ہے یا میڈیا ہے اس طرف، ایک تو ہے کہ سوسائٹی کے اندر فرسٹریشن بہت ہے، تو لوگ، آپ نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی آج کے دور میں کسی کو ہنسا رہا ہے نا تو ہنسانے دو، ٹھیک ہے، مارجن. لیکن تہذیب جس کی آپ شروع میں بھی بات آف کیمرہ فرما رہے تھے کہ تہذیب نہیں رہی، یعنی ہم 490 ایپیسوڈ لوز ٹاک کے آپ نے لکھے، کوئی بھی جگہ ایک جملہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں تو آپ کو آنکھیں موڑنی پڑے، بند کرنی پڑے، شرمانا پڑے. اتنا مہذب کانٹینٹ، اور ہنس ہنس کے بندہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے. آج ہنسانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے ولگیرٹی، ڈبل میننگ جملے. اس کو کیسے، آپ ٹی وی شوز میں بہت زیادہ نظر نہیں آتے، اسی شاید یہی وجہ ہے یا کیا، جو کامیڈی شو ہیں بہت. میں بورڈ پہ ہوں آر وائی کے ڈائریکٹر ہوں. اچھا. مگر میں نے کوئی 11 سال سے نہیں لکھا ہے، کچھ نہیں کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ ایک پروگرام کر لو. میں نے کہا میں اس طرح کا نہیں کر سکتا جس طرح کہ آپ چاہ رہے ہیں، تو حالات بدلنے دیں. تو کہہ لیں کب تک بدلیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ 60-70 سال لگیں گے. کیا بدل دوں؟ نہیں کر سکتا. اور یہ چلے گا سلسلہ. یہ جو ولگیرٹی ہے، اس حوالے سے کوئی بات کریں گے کہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، کیسے ہم بہتر کانٹینٹ کی طرف جا سکتے ہیں؟ اب تو یعنی اتنا ڈبل میننگ ہے سر کہ یعنی نہیں سن سکتا. زبانی جملے جو ہیں جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ ریٹنگ آئے گی. ریٹنگ پہ چل رہا ہے سب. ریٹنگ تو لوز ٹاک کی تھی نا سر، اس سے زیادہ ریٹنگ کس کامیڈی شو کی؟ ایک مثال ہے ہمارے سامنے، یعنی یہ تو ہو نا ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں، ایک دلیل ہے. اب اسٹوڈیو 2.5 جی 50 بالکل 50 3.25 اسٹوڈیو 4-20 شوشا، یہ سارے میرے پروگرام ہیں. شو ٹائم تو اس میں تو کوئی بےودگی نہیں، کچھ نہیں. اور جتنے بڑے ایکٹر تھے ان سے میں نے مزہ یہ کام کروایا. جی اسکرپٹ چاہیے، اچھا اسکرپٹ. ایکٹر کوئی بھی ہو، ڈائریکٹر کوئی ہو، اسکرپٹ اچھا ہے تو کام چلتا ہے. آپ اسکرپٹ کے بغیر چھینکنے بھی نہیں دیتے تھے معین صاحب کو، اور آج اسکرپٹ شاید نظر بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ آتے ہیں وہ فریش ہو کے کپڑے وپڑے پہن کے اور شروع ہو جاتے تو جو مرضی ہے نا. جی حل کیا ہے سر؟ مطلب ہمیں اس ٹی وی کو رہنا ہے، انڈسٹری کو، میڈیا کو رہنا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی. لیکن جو سوسائٹی کی اقدار ہیں ہماری، ان کو بحال کرنے میں، میں نے کہا نا آپ سے پہلے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہی ہر ادارے میں ہوگا. منٹو نے کہا تھا نا کہ میری تحریر گندی نہیں ہے،
معاشرہ گندا ہے. تو یہی بات ہے کہ جو معاشرہ چاہ رہا ہے وہ سب کر رہے ہیں, سب کو بدلنا پڑے گا. ایک تباہی چاہیے اس ملک کے لیے ٹھیک ہونے کے لیے. نوجوان ان کو اگر آپ سے کوئی ملتا ہے, نوجوان ملتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, رہنمائی بھی لیتے ہیں, سوال بھی پوچھتے ہوں, آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آج کل یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ نوجوان اگر کسی کو موقع ملتا ہے باہر جانے کا, اپنا مستقبل بنانے کا, تو وہ جائے اور اپنے آپ کو سیٹل کر کے واپس آئے, یہاں نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگے. اس ملک کو بہتر کرنے کا شاید یہی ایک راستہ ہے. کیا آپ کا بھی یہ موقف ہے یا کچھ اور؟ اپنا مستقبل بنانے سے پہلے نوجوانوں کو, بزرگوں سے پوچھنا چاہیے آپ نے اپنا ماضی کیسے بنایا. اللہ, وہ نہیں پوچھتے. کیا کریں؟ سر آپ بتائیں نا کیسے بنا ہے. لائٹ ہاؤس سنیما ایک ہے, وہاں جا کے میں پرانے فراق خریدتا تھا, مری ہوئی گوریوں کے. ان کے بٹن نکال کے میں کپڑنگ بناتا تھا اور ان کو کاٹ کے ٹائیاں بناتا تھا, اور ایلفریس اسٹریٹ پہ, وکٹوریا روڈ پہ ایک دکان پہ میں دے دیا کرتا تھا. مجھے 15 روپے میں سیٹ کے مل جاتے تھے, اور وہی برات بھی وہ لے آتے تھے, اور درپن بھی, سنتوش کمار بھی, سہیل رانا. یہ یعنی پہلا روزگار یہ تھا. تصویریں تو بناتا تھا میں, مگر یہ بھی ساتھ کرتا تھا. صحیح. اس وقت تصویروں کے بہت زیادہ پیسے تو شاید نہیں تھے. اب میری پہلی نمائش کی ساتھ قائد صاحب کی تصویر 400 روپے ملتی تھی, جبین لفظ کی 200, منصوریہ کی 200, میری تصویر بھی 200-250 میں مل جاتی. صحیح. تعلیم کا انور صاحب نے تعلیم جو حاصل کیا آپ نے؟ میں نے بہادر جنگ اسکول تھا یہاں, اچھا. تو وہ حیدرآباد نواب بہادر جنگ کے نام پہ تھا, تو وہاں میں نے پڑھا ہوئے. خواجہ معین الدین پڑھاتے تھے مجھ کو, جن کا ڈرامہ مرزا غالب بندر روڈ پہ, تعلیم بالغان, لال قلعے سے لالو کھیت. تو میں لکھتا تھا تو پڑھتے تھے, وہ کہیں گے تم سب چھوڑو, لکھا بس لکھتے رہو تو تم آگے کماؤ گے کچھ لکھنے میں. اس سے پہلے بس میں ایک پی آئی وی کالونی میں کوارٹر میں اسکول تھا, پاک پرائمری اسکول, تو وہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ کے ورانڈے پڑھتے تھے. تو وہاں ایک نسرین لڑکی تھی, تو مجھے اچھی لگی وہ. تو یہ مولانا صاحب دینیات وغیرہ کے بتا رہے تھے چیزیں, تو مجھے پتا تھا آج نکاح کے بارے میں پڑھائیں گے, حج, زکوٰۃ, نکاح کی جیسی بات دی. تو میں نے 4-5 چھوارے دوستوں کو دیے بیٹھے ہوئے, میں نے کہا فوراً نسرین میں پھینک دینا. تو نکاح کی آیت پڑھی تو انہوں نے مبارک مبارک, سب نسرین پہ چھوارے گرنے لگے. تو مولانا صاحب تھے, عابد صاحب نام تھا, کہنے لگے یہ کیا ہوا, اور پورے بچے مبارک مبارک, اور رونے لگی وہ لڑکیاں. تو ایک لڑکی کہتی ہے سب لڑکیاں روتی ہیں, سب روتی ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ بالکل. تو مجھے کہنے کہ جمعے کو تمہیں سزا ملے گی. وہ پورے اسکول کے سامنے کھڑا کر دیا, وہ ایک ہی ورانڈے میں, اسٹیج چھوٹا سا تھا اس کہ آج مجھے کین پڑے. تو میں نے کیا کیا, ایک نیم کا درخت تھا ہمارا, اس میں پتلی چھڑی اپنی سفید پتلون کے اندر رکھ لی, اور میں چلا گیا اسٹیج پہ. ان کا انور مقصود کلاس سوم, جماعت سویم آئی, ہم سوم کا انور مقصود گئے وہاں, ہاتھ لے کے آئے. اب سب کھڑے بچے, انور کیسے انور کی پٹائی ہوگی. انہوں نے جیسی چھڑی اٹھائی, میں نے پتلون سے اپنی چھڑی نکالی, اور میں اور پرنسپل دونوں لڑ رہے اسٹیج پہ. وہ مجھے مارتے, میں بچاتا ہی ہوں. اب مجھے ایک ڈائلاگ یاد تھا, جب چیوٹی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتی ہے. اب بکواس نہیں کرو. اب وہ 2 ٹیچر تھے پورے اسکول میں, ایک ٹیچر مجھے کھینچ رہے ہیں, اور بچے تالی بجا رہے ہیں, اور وہ پرنسپل صاحب بچا رہے. تو میں نے کہا کہیں مجھے آپ کو ٹچ نہیں کیا ہے, میں نے کہیں چھوا نہیں ہے آپ کو, میں بچا رہا ہوں اپنے آپ, دفاع کر رہا ہوں, میں اپنا دفاع کر رہا ہوں. 3 ہفتے کے لیے مجھے نہیں آنے دیا اسکول. پھر سب بچوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں آئیں گے, اگر انور نہیں آئیں گے تو کیا ہوا؟ اچھا, سب دوست تھے میرے. تیسری کلاس کا قصہ ہے. تیسری کلاس. تو اس وقت سے اب مجھے ابھی آپ نے جو سر پھرا
तीसरी क्लास में इतनी। اچھا پھر وہ قصہ آگے بڑھا وہ چھواروں والا یا نہیں؟ وہ چھواروں والا تو وہ سب کو سمجھایا. پھر میں نے کہا مذاق کیا تھا میں نے, ایسی کیا اس میں سزا ہے, 2.5 فٹ تمہارا قد ہے, تم سے کون شادی کرے گا. اچھا یہ بھی بتا دی. اچھا کتنا پڑھا پھر ڈگری کی جو بات ہوتی ہے؟ یونیورسٹی چلا گیا میں, صحیح. اکنامکس میں کیا میں نے, اچھا آنرس کیا, پھر نوکری کر لی, سفارش کی تھی کسی سے, آغا صاحب کو جانتے تھے, آغا تنابدی, بینک میں UBL میں نوکری. میں جب 1 بجے بند ہوتا بینک میں گھر آ جاتا, مجھے پتا نہیں تھا کہ 1 بجے کے بعد یہ بینک کھلتا ہے. تو کسی شکایت کی, وہ تو آتے نہیں بینک, وہ لنچ پہ جاتے پھر نہیں آتے. تو میں نے کہا میں پینٹ کرتا ہوں, لکھتا ہوں, شعر و شاعری کرتا ہوں. انویسٹمنٹ کارپوریشن بھی نوکری کی میں نے. اچھا وہ ضیاء الحق صاحب نے ضروری کرتی تھی نماز سارے, تو نیشنل بینک کی بلڈنگ میں 3rd فلور پہ کار پارک ہے, تو وہیں لفٹ لگائے تو نماز وہیں ہوتی تھی, اور لفٹ کا دروازہ کھول کے مولانا صاحب دروازے میں کھڑے ہوتے. ICP میں گورا تھا ڈائریکٹر, بروس آیا, جی نماز ہو رہی ہے, مولانا صاحب لفٹ میں کھڑے ہیں. بروس آیا, لفٹ میں گیا, بٹن دبایا, 8ویں فلور میں مولانا چلے گئے, ہم لوگ سب 3rd فلور پہ نماز لائن لگ رہی ہے. مجھے ہنسی نہیں روک سکا میں, اب میں کر رہا ہوں. مولانا صاحب 8ویں فلور پہ. پھر نیکسٹ ڈے یہ ہوا کہ وہ لفٹ میں نہیں کھڑیں گے, مولانا صاحب بھی باہر ہی رہیں گے. وہاں تو ICP میں نے بہت کام ایسی چیزیں کی ہیں. یہ ادب کی طرف کیسے, یہ UBL پھر یہ ایڈمنسٹریشن, پھر یہ ادب کی طرف جو آپ کا جھکاؤ؟ ادب کا تو بیٹا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میرے نانا داغ دہلوی کے شاگرد تھے جی, اور بجیا 12 سال کی عمر میں ناول لکھ چکی, حیدرآباد میں زہرا آپا شاعری کرتی تھی, سارا نقوی ریڈیو پہ, جی وائس آف امریکہ, BBC میں خبریں, سیربین, سائنس میگزین, سب سارا آپا کرتے تھے. سغرا کاظمی میری بہن مسز کاظمی ڈیزائنر بن گئی. زبیدہ کو کھانے پکانے کا شوق تھا چھوٹی بہن کو, زبیدہ طارق کوکنگ میں مشہور ہو گئی. مگر کتابیں ہم سب ہمیشہ ساتھ رہی ہم لوگ. اچھا 10 بہن بھائی تھے. یہ جو آج کے دور میں ایک یہ بچے 2 یا 6 منصوبہ بندی, یہ اس دور میں یہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں تھی. یہ کیسا تھا وہ خاندانی نظام؟ آج تو بہت چھوٹے چھوٹے خاندان رہ گئے. آپ کا جو خاندان تھا 10 بہن بھائی, پھر دیگر افراد گھر کے, ایک کیسا تھا وہ ماحول؟ خاندانی نظام تو خاندانی تھا, بس نظام تو ہمارے حیدرآباد کے سربراہ تھے. تو بڑا خاندان زمانے میں اچھا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی تو اچھا نکلے گا, کوئی تو اچھا نہیں, سبھی نکالا ہے کام کرنے والے. تو آج کے دور میں بڑے خاندان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں نہیں, اس کی کیا؟ زمانے کے ساتھ ساتھ سب چینج ہو جاتا ہے. بہت مطلب 2 بچے ہی بہت ہے. جیسے میرے پلے میں تھا کہ بچے 2 ہی اچھے, گورنمنٹ کا تھا. میں نے کہا ہماری بیگم تو ہمیشہ اچھے بچے دیتی ہیں, اگر برا نکل گیا تو میں کیا کروں. تو میرے پلے میں تھا PTV. مگر بس جس طرح کہ تمہارا ادارہ دیکھ کے, مجھے بچوں کو دیکھ کے تم نے بتایا بچوں کے بارے میں, کہ میٹرک کے بعد جی داخلہ, جی, اور پھر دوسری جگہ غزالی میں BA کے بعد. جی وہاں بالکل گریجویشن کے بعد کم از کم. اور گریجویشن کے بعد ہر کوئی آتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ اتنا ٹف ہوتا ہے کہ تقریباً اگر 250-300 اپلیکیشنز ہیں تو ہم نے لینے ہیں کوئی 25-30 بچے بس. جی, تو اس میں سے پھر وہ چلنے لگتی ہے. تو اس میں صرف وہ رہ جاتے ہیں جو MBBS ہوتے ہیں یا MSc کم از کم, تو یہ والے بچے رکتے ہیں.
باقی کو انشاءاللہ جیسے جیسے اس کا بڑھ رہا ہے سلسلہ بلڈنگ پھر زیادہ ساری چیزیں پھر ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھا ان بچوں کو سر، ان بچوں کو ادارہ جیب سے پیسے دیتا ہے لینے کی بجائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ آلریڈی گریجویشن اور ایم ایس سی اور سب کچھ اپنا کیریئر چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، تو اب بجائے کہ وہ اپنے والدین کو کما کر دیں، جب ان کی امیدیں ان سے لگی ہیں تو پھر پڑھنے آ گئے، تو کم از کم وہ والدین کو چلو دے نہ صحیح کچھ، اپنا خرچہ خود اٹھا. ان کا کھانا اکوموڈیشن ساری چیز تو ہے ہی یہاں فری، لیکن ساتھ میں اضافی جیب خرچی وہ بھی ادارہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے تاکہ وہ سکون سے. لیکن اس کے بعد جب وہ نکلتے ہیں نا، دونوں تعلیمات کو، پہلے ایک اچھی تعلیم ان کے پاس پراپر، اور پھر یہ والی تعلیم ان کو مل جاتی ہے 4 سال میں، جو یہ کامبو بنتا ہے، کمال ہوتا ہے. ظاہر ہے کیونکہ میرا ایک پلے بھی ہے تقریباً کمپلیٹ ہے. وہ یہ مدرسے میں ایک بچہ پڑھنے جاتا ہے، گھر والوں سے ضد کرتا ہے کہ نہیں میں مدرسے، اور باقی 2 بھائی اس کے ہیں وہ جاتے ہیں دوسرے اسکول، ہوتا ہے نہیں میں مدرسے. تو کہتے ہیں نہیں تم مدرسے نہیں جاؤ گے، تم جاؤ گے اسکول میں بچوں کے ساتھ. کہتا ٹھیک ہے میں پاس ہو گیا، کر لیا، اب میں جا رہا ہوں مدرسے. میں مدرسے جا کے وہاں کی تعلیم دیکھنا چاہتا ہوں کیا، اور پھر سب سے اچھا بچہ وہی ثابت ہوتا ہے کہ مدرسہ. سر آپ مدرسے کے بچوں کے لیے کچھ خاص لکھیں، کچھ ان کے لیے، ان کو اپنے یہ پورا پلے ان کے اوپر ہے. اچھا یہ پورا یہ کب آئے گا کیا اس کا؟ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. میں لکھ لوں گا اس کو. میں جا رہا ہوں دوسرے ملک، اچھا کوئی ملامت، امریکہ جا رہا ہوں. اچھا میں ادیب رضوی صاحب کے لیے کام کرتا ہوں، صحیح سے ایسا یو کے لیے. ٹھیک ہے. تو ان کا فنڈ ریزر ایک ہے ہیوسٹن میں. پھر واپس آؤں گا میں جنوری میں یہ کمپلیٹ کروں. صحیح. تو یہ پھر کسی ڈرامے کی شکل میں نشر ہو؟ ٹی وی پہ ریکارڈ ایئر وائٹ. اچھا یار بھائی صحیح ہے، بہت اچھا ہے جی. انشاءاللہ ضرور، جزاکم اللہ. آپ کی ایک ایک لفظ سے کتنی حوصلہ افزائی ان بچوں کی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اور سر دیکھیں نا، ہم لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کو علم نہیں تھا شاید کہ مدرسے میں اتنا زیادہ، اب وہ جو بھی مفتی آپ کو مل رہا ہے، یا مفتی طارق مسعود صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آپ کے پورے ان کو 4-5 ڈرامے تو سنا دیے انہوں نے مجھے جہاز میں بیٹھے بیٹھے. تو یہ محبت ہے سر. تو آپ نے اب جو ہے نا اس حوالے سے خصوصی مدارس کے وزٹ کرنے ہیں تاکہ یہ بچے اور زیادہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ بچے کو ایک تو وہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں جو سامنے ہیں، یہ بچہ خود سہم رہا ہوتا کہ بچے اکیلے نہیں ہوتے ہیں کبھی. کیا بات. خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو خدا ساتھ ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ. سر جزاکم اللہ خیر. میں سب سے آخر میں جاتے جاتے ایک جسارت، جو یہ میں نے کچھ سوالات مجھ سے نہیں ہو پائے ہیں، میں نے بہت شاید اریٹیٹ بھی ہوئے ہوں گے سر، لیکن انشاءاللہ اگلی بار جب بس سر تشریف لائیں گے، اگلی مرتبہ جب آؤں گا تو وہ عبدالرحیم صاحب، جی میں نام صحیح لیا جی جی نام سے مفتی، جی آ گئے ہیں، ویسے بھی ابھی ملاقات ہو جائے گی ہماری بس وہ بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا پھر ہم تینوں بیٹھ کے. تین، کیا بات، آنیئر ہو گیا جی. چل جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. اور وہ جو شعر آپ نے مجھے سنایا تھا، میں چاہتا ہوں وہ میں نے انٹرو اسی سے کرنا تھا، وہ جو راستو. جی آپ نے تہذیب کے بارے میں جی جی کہ تہذیب کو کیا ہوا ہے. راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. سبحان اللہ. جی ناظرین محترم، جناب رنور مقصود صاحب، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. جزاکم اللہ سر، بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اگلی ملاقات وہ ڈن کر ہی دی ہے سر نے، تو انشاءاللہ جلد ملتے ہیں دوبارہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.